لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج کل ہم جنت اور جہنم کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ جنت اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ تو جنت اور جہنم کے بارے میں مزید تفصیلات آج ہم دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 1447 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ادنا مقام والے آدمی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ اسے ایک سایہ دار درخت کی تشبیہ نظر آئے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ ہم یہ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ بعض اہل توحید اور بعض نمازی حضرات بھی اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے جسے دوزخ میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اور جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بھی دی لاسٹ ہوگا۔ تو اس شخص کی یہاں پہ تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا اس کا مرتبہ بھی سب سے کم ہوگا۔ تو اہل جنت میں ادنا مقام والے آدمی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بات بتا چکی ہوں کہ جو لوگ دوزخ میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے جائیں گے، جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں آب حیات میں ڈالا جائے گا، اور آب حیات میں ڈالنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ ہوں گے جیسے کہ ایک پتا اگتا ہے اور پھر بڑے ہوں گے، اور پھر ان کے جسم پر جلنے کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کے بعد کی بات۔ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ اسے ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اگر میں ایسا کر دوں تو تو مزید کسی چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں آئندہ اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کے لیے یہ نعمت تھوڑی ہوگی کہ اسے دوزخ کی آگ سے اور دوزخ کی جو تھی ہولناکیوں سے اللہ نے بچا لیا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے۔ اتنے میں اسے ایک اور سایہ دار اور پھلدار درخت دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا، میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں یہ تیرا مطالبہ پورا کر دوں تو مزید تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب تک اللہ چاہیں گے وہ وہاں خاموش بیٹھا رہے گا۔ پھر بول پڑے گا۔ اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جس کا سایہ بھی ہوگا، پھل بھی ہوگا اور وہاں پہ پانی بھی ہوگا۔ اب وہ پھر کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت تک لے جا تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میں ایسا کر دوں تو مزید کسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ وہ شخص پھر اللہ سے وعدہ کرے گا، اللہ تیری عزت کی قسم میں قطعاً مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے، وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا۔ اب وہ وہاں
جب تک اللہ چاہیں گے خاموش بیٹھا رہے گا، آخر بول پڑے گا، اے میرے رب مجھے جنت تک لے جا تاکہ میں جنت کے سائے میں بیٹھ سکوں۔ ابھی یہ مطالبہ نہیں ہوگا مجھے جنت میں داخل کریں، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے دروازے تک لے جا تاکہ جنت کے سائے کے نیچے بیٹھ سکوں اور میں جنتیوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے تو ہر بار میرے سے وعدہ کرتا ہے کہ میں آئندہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، تو پھر مطالبے کر دیتا ہے۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، وہ جنت کے لوگوں کو دیکھے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ اللہ اسے کہیں گے تو نے میرے سے کتنے وعدے کیے، کتنی دفعہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگوں گا، اور تو ہر دفعہ ہی مانگنے لگ پڑتا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں میں سے کیا سب سے زیادہ بدبخت ہو جاؤں؟ میں کیا تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہو جاؤں، مجھے تیری رحمتیں نہ مل سکیں؟ جب وہ یہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جب پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے تو وہ پوچھے گا یہ جگہ میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمنا کر۔ اب دیکھیں جی، دو حالات ہیں، جنت سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دفعہ اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ آئندہ میرے سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا، اور اب وہ جنت میں آ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسے خود کہیں گے مانگ جو مانگنا، جو تیرا دل ہے مانگو۔ اب فرق کیا ہے؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت میں جو شخص جائے گا انہیں وہ ملے گا جس کو ان کا دل چاہے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو وہ جنت سے باہر تھا، اب وہ جنت کے اندر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے تمنا کر، مانگ جو مانگتا ہے، جو مانگنا ہے تو مانگ لے، تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا، اللہ اسے یاد کرائیں گے فلاں نعمت کا بھی سوال کرو، فلاں نعمت کا بھی سوال کرو، اللہ اسے خود یاد کرائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کی تمناؤں کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جتنی تمنا کی اتنا اور اس کا 10 گنا مزید عطا کیا جائے گا۔ یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ سب سے آخری جنتی کو۔ وہ جتنا مانگے گا، وہ جتنی تمنا کرے گا، مثال کے طور پہ وہ تمنا کرے گا کہ مجھے اللہ ساری دنیا جتنی دولت دے دے، تو اللہ تعالیٰ جتنی اس نے تمنا کی ہوگی وہ اور اس کے ساتھ مزید 10 گنا۔ یہ ہے اللہ کے خزانے اور یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میں تجھے تیری تمنا اور اس سے مزید 10 گنا عطا کروں گا۔ پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا۔ دو حوریں جو ہیں کالی سیاہ آنکھوں والی اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ اب وہ 2 حوریں اس کی بیویاں ہوں گی اور وہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے پیدا کیا تھا اور ہمیں تیرے لیے پیدا کیا۔ وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا یہ اور کسی جنتی کو نہیں دیا گیا۔ اس کو یوں محسوس ہوگا دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں مجھے ہی مل گئی ہیں۔ اور یہ کون سا جنتی ہے جو کہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا؟ اسی سے ہی آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ جو جنت میں پہلے جانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کس حد تک دیا ہوگا۔ خاص طور پر جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، جن کو جو شہداء ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس حد تک عطا فرمایا ہوگا۔ یہ اس جنتی کا معاملہ ہے جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا گیا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا گیا۔ ایک اور متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو یہ دنیا اور اس جیسی 10 دنیایں اور عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ تو آپ نے اس حدیث میں لفظ پڑھے ہیں کہ وہ جتنی تمنا کرے گا اتنا اور اس سے مزید 10 گنا۔ لیکن ایک اور متفق علیہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اس دنیا کی تمام نعمتیں اور اس جیسی 10 دنیایں اور عطا فرمائیں گے۔ یعنی کتنی دنیایں؟
11 دنیا جتنا، اور یہ کس کو مل رہا ہے؟ سب سے آخری جنتی کو۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمٌ وَمُلْكٌ كَبِيرٌ، تو جہاں دیکھے گا، جب دیکھے گا، نعمتیں ہوں گی اور بہت بڑی بادشاہی ہوگی۔ اسی سے آپ کو ایک اور اندازہ بھی ہوگا کہ جنت کتنی وسیع ہوگی کہ سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ 11 دنیاؤں جتنا عطا کریں گے، اور پھر وہ لوگ جو السابقون میں سے ہوں گے، وہ جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں گے، اور وہ جو کہ اعراف والے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا عطا کیا ہوگا، اور وہ اللہ کی جنت اس دنیا سے پتہ نہیں لاکھوں گنا یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ اس سے آپ کو جنت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس پر چڑھ سکوں۔ انہوں نے کہا ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے۔ سو میں نے چڑھنا شروع کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک خواب کا ذکر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے، صحابہ سے پوچھتے کسی کو کوئی خواب آیا ہے؟ اگر کوئی خواب آیا ہوتا تو اس کی تعبیر کرتے، اور بعض اوقات اپنا بھی کوئی خواب بتا دیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بتا رہے ہیں کہ رات کو میرے پاس 2 آدمی آئے، یہ دونوں فرشتے تھے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، اور انہوں نے مجھے کہا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں تو اس پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیرے لیے آسان کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے چڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو شدید قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ یہ جہنمی جو ہیں جہنم کے اندر ہیں اور اپنی سزا ان کو مل رہی ہے، اور وہ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے چلے۔ ایک مقام پر میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب دکھائے گئے، تو ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کی باچھوں کو، باچھیں آپ سمجھتی ہیں نا، یہ جو ہماری ہوتے ہیں ہونٹ، اور ان کا دایاں کنارہ اور بایاں کنارہ، تو ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دینے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر دیتے ہیں۔ اور انہیں کیا عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کی باچھوں کو ادھر سے دائیں طرف سے بھی ہونٹ سے اور ادھر بائیں طرف سے بھی اس کو پھاڑا جا رہا تھا، اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ حضرت سلمان جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم نہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ کے متعلق جو الفاظ تھے یہ حضرت ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے تھے یا کہ ان کی اپنی رائے ہے۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ راوی حدیث کو روایت کرنے کے سلسلے میں کتنی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اب اصل اس حدیث کے جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ تو ہیں ابو امامہ باہلی، لیکن ان سے آگے جو روایت کی ہے وہ حضرت سلیمان نے کی ہے۔ اب حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ یہود و نصارہ ناکام اور نامراد ہو گئے، مجھے اس کے بارے میں یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے یا ابو امامہ باہلی جو کہ صحابی رسول ہیں اور جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں ان کے اپنے الفاظ۔
تو صاحب جو تھے روایت کرنے والے حدیث کو بڑی احتیاط کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے یہ علم نہیں کہ یہود و نصارہ کے سے متعلق جو الفاظ تھے یہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیے تھے یا کہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ پھر وہ دونوں فرشتے مجھے لے کر آگے بڑھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ان کا جسم پھولا ہوا ہے، ان سے بدترین بدبو آ رہی ہے اور انتہائی سیاہ منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ مقتول کفار ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے اور ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، ان کا جسم جو تھا پھولنے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یہ زانی مرد اور زانی عورتوں کو کیا سزا دی جائے گی؟ ان کے جسم جو ہے پھول جائیں گے، پھولے ہوں گے، قریب ہوگا کہ پھٹ جائیں، اور ان سے بیت الخلاء کی طرح بدترین بدبو آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ ایک اور متفق علیہ حدیث میں زانی عورت مرد اور عورتوں کی سزا یہ بتائی گئی کہ وہ ایک تنور میں ہوں گے، اور تنور میں جب آگ آئے گی نیچے سے تو وہ اس آگ کی وجہ سے چیخیں گے، تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے بڑھے اور ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں۔ یہ عورتیں ذرا سن لیں، بعض عورتیں جو ہوتی ہیں انہیں اپنی خوبصورتی کا خیال ہوتا ہے، انہیں اپنے فگر کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ۔ ماؤں کو اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، جو کہ دودھ کی مدت کو مکمل کروانا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ عورتیں تھیں جن کے پستانوں کو سانپ نوچ رہے تھے، جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ پھر وہ فرشتے مجھے لے کر آگے بڑھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 نہریں ہیں اور ان کے درمیان کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مومنوں کے بچے ہیں، ایمان والے لوگوں کے جو بچے ہیں یہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے ایک اونچی جگہ کی طرف لے گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ 3 افراد شراب طہور پی رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جعفر، زید اور ابن رواحہ ہیں۔ اچھا جی، ہم ذرا تھوڑا سا یہاں پہ ٹھہر کے کچھ اور بھی سمجھ لیں۔ ہم نے ابھی تک 2-3 قسم کے عذاب دیکھے ہیں۔ ایک عذاب تو تھا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کا تھا، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا تھا، ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے زانی مرد اور زانی عورتوں کا عذاب دیکھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان عورتوں کا عذاب دیکھا جو اپنے بچوں کو جان بوجھ کے دودھ نہیں پلاتی۔ اور تیسری بات، ایک اور متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک جو آدمی آتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا انکڑا ہے، انکڑا کہتے ہیں کنڈے کو جو کہ آگے سے مڑا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا تھا، اور وہ لیٹے ہوئے شخص کو اس کی باچھوں سے لے کے اس کی گال، اس کے نتھنے
اور آنکھ کو گدی تک چیر دیتا تھا۔ انتہائی خوفناک عذاب۔ دوبارہ میرے سے سنیے کہ ایک شخص گدی کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی کمر کے بل، گدی یہ سر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، تو اپنی وہ کمر کے بل لیٹا ہوا تھا سیدھا، اور ایک شخص اس کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا تھا، ایک کنڈا تھا۔ اس نے کنڈے کو کیا کیا، اس کے منہ کے اندر ڈالا، یہاں پہ ڈالا، اور یہاں پہ ڈال کے اس نے اس کی یہ باچھوں کو چیر دیا، اور باچھوں کو چیرتے ہوئے وہ اس کے نتھنے تک پہنچا، نتھنے کو بھی چیر دیا، دائیں نتھنے کو، اور اس کے بعد اس کی گال کو چیرا، گال کو چیرنے کے بعد اس کی آنکھ کو چیرا، اور آنکھ کو چیرنے کے بعد وہ گدی تک اس کو چیرتے ہوئے لے گیا، یعنی یہ دائیں طرف پوری کی پوری باچھوں سے لے کے ناک، آنکھ، گال اور یہ سارے چیرے گئے، اور چیرنے کے بعد گدی تک ان کو چیر دیا۔ اور اتنی دیر میں وہ بائیں طرف گیا، اور بائیں طرف جا کے اس نے جا کے اس کی بائیں طرف کی باچھوں سے لے کے اس کے بائیں نتھنے، بائیں گال اور بائیں آنکھ کو اس نے چیر کے رکھ دیا، گدی تک چیر کے رکھ دیا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دائیں طرف سے بھی پورا چہرہ جو ہے پھاڑا گیا، جس میں اس کا ناک کا نتھنا بھی ہے، گال بھی ہے، آنکھ بھی ہے، اور گدی تک، اور بائیں طرف سے بھی اسی طرح اس نے کیا۔ تو جب وہ دائیں طرف سے کر کے گیا تو جا کے تو اس نے بائیں طرف کو ایسے کیا، بائیں طرف سے کر کے پھر وہ دائیں طرف آیا، اور اتنی دیر میں دائیں طرف درست ہو چکی تھی۔ اس نے پھر وہی سزا دینی شروع کر دی، پھر وہی کنڈا پکڑا اور اس کی یہاں پہ باچھ میں ڈالا، اور یہاں سے اسے چیرا، اور چیر کے ناک کا نتھنا اور گال اور پھر آنکھ کو چیرتے چیرتے گدی تک لے گیا۔ جب وہ دوبارہ بائیں طرف گیا تو تب تک بائیں طرف درست ہو چکی تھی، اور یہ عذاب مستقل دیا جا رہا تھا، اتنا ہولناک عذاب کہ ایک کنڈے کے ساتھ اس کی باچھوں سے لے کے اس کا ناک کا نتھنا، اس کی گال، اس کی آنکھ اور پھر گدی تک اس کو چیرا جا رہا تھا۔ دائیں طرف سے چیر کے وہ بائیں طرف گیا، اتنی دیر میں دائیں طرف ٹھیک ہو گئی، بائیں طرف سے چیر کے وہ دائیں طرف آیا، اتنے دیر میں پھر دائیں طرف ٹھیک ہو گئی، اور پھر یہ سزا اس کو مل رہی تھی۔ اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس کو اتنی ہولناک اور اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ جھوٹی افواہیں گڑتا تھا، اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے، گناہ کی جو سزا ہے وہ اس حساب سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حکمت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ جتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اور جتنا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اسی کے حساب سے سزا دی جاتی ہے۔ اب جس شخص نے جھوٹی افواہیں گڑی، کسی کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا، اور پھر ایک کے بارے میں نہیں، اس کی عادت ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں افواہیں گڑتا ہے اور وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کی ایک لوہے کے انکڑے کے ساتھ، ایک لوہے کے کنڈے کے ساتھ اس کی باچھیں، اس کا ناک کا نتھنا، اس کا گال، اس کی آنکھ گدی تک چیرتی جائے گی، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ یہ اتنی بڑی سزا ہے کس کی؟ جھوٹی افواہیں گڑنا اور انہیں دنیا میں پھیلا دینا۔ ہم عورتوں کی عام عادت ہوتی ہے، فلاں سے ایک بات سن لی، میں نے تو فلاں سے سنا تھا۔ ارے بھائی، جب آپ اس بات کو روایت کرتی ہیں، آپ کی ذمہ داری اس میں ہوتی ہے۔ اگلا شخص کہتا ہے میں نے تو جی فلاں سے یہ بات سنی تھی، آپ کی ذمہ داری اس کے اندر ہے۔ تو کسی کو کوئی بات آپ نے بتانی ہے، آپ کا نام اس میں آ رہا ہے، یہ سوچ لیجئے کہ کہیں وہ بات غلط نہ ہو، کسی شخص کی عزت خراب کرنے میں آپ شامل نہ ہوں۔ اچھی بات منہ سے نکالیے، بری باتیں ان کے لیے اپنی زبان کو بند کر۔ تو یہ اس شخص کی سزا تھی جو جھوٹی افواہیں گڑتا تھا، جو ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جو کہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک شخص اس کے سر پہ پتھر مارتا تھا، اس کا سر پھٹ جاتا تھا، پھر وہ پتھر دور گر جاتا تھا، وہ جا کے دور سے پتھر کو اٹھا کے لاتا، اتنی دیر میں اس کا سر صحیح ہو جاتا،
وہ پھر اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارتا، پھر اس کا سر پھٹ جاتا اور پتھر دور چلا جاتا، وہ دور سے پتھر کو لا کے اٹھا کے لاتا اور اس کو آ کے پھر پتھر مارتا، اتنی دیر تک اس کا سر درست ہو چکا ہوتا تھا۔ تو یہ والی سزا کس کو دی جا رہی تھی؟ یہ سزا ایسے شخص کو دی جا رہی تھی جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور غافل رہا، اس کے علاوہ فرض نمازوں سے غافل تھا، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ یہ اس شخص کو سزا دی جائے گی کہ اس کے سر کو پتھر سے زخمی کیا جاتا رہے گا، اور جب تک وہ پتھر اٹھا کے فرشتہ اس کے سر پر دوبارہ آئے گا تب تک اس کا سر درست ہو چکا ہوگا، اور یہ سزا اسے بار بار دی جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے عذاب دیکھے اور امت کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے علاوہ جو دوزخ کے عذاب ہوں گے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اتنا کچھ آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ دوزخ میں آگ اوپر بھی آگ ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، آگ ہی کا لباس ہوگا، آگ ہی کے بستر ہوں گے۔ سورہ حج کی آیات ہیں، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے، قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یعنی اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ، کپڑے آگ کے، بستر آگ کے، اور اس کے بعد ایک اور عذاب دیا جائے گا کہ سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اب سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی کیوں ڈالا جائے گا؟ وہ اس لیے کہ انسان کے دماغ میں ہی شیطانی منصوبے بنتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اب جو سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جہاں سے پانی گزرے گا اتنے جسم کے حصے کو گلا دے گا، اور وہ پانی یہاں سے ہو کے پیٹ تک جائے گا، پیٹ میں آنتیں اور جو کچھ اس کے رستے میں آئے گا وہ اس کو گلا دے گا، اور وہ سارا کچھ پیٹھ کے راستے سے نکل جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم، وہ گلا ڈالے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے چمڑوں کو بھی گلا ڈالے گا، ان کے گوشت کو بھی گلا ڈالے گا، اور جہاں سے وہ پانی گزرے گا سارا کچھ جیسے میلٹ ہو جاتا ہے اس طرح میلٹ ہو کے ان کی پیٹھ کے راستے باہر آ جائے گا۔ یہ سورہ حج کی آیات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ صرف جو کھولتا ہوا پانی سروں پہ نہیں ڈالا جائے گا، سروں کے اوپر لوہے کے تھوڑے بھی ہوں گے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں اس میں دوبارہ لٹا دیے جائیں گے۔ اب جو دوزخ کے عذاب ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اور بتا دوں۔ دوزخ میں سب سے پہلی بات، دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ ہوگی دنیا کی آگ سے۔ نمبر 2، دوزخ میں انسان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس کے علاوہ دوزخ میں جو کھانے کو ملے گا زقوم، کانٹے دار زہریلا کھانا جو کہ پیٹ میں جائے گا آگ لگا دے گا، حقیقت میں پیٹ میں جا کے کھولے گا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کھانا کھا کے مجھے جلن ہو رہی ہے، تو جو زقوم ہوگا اول تو وہ نگلا ہی نہ جا سکے گا کیونکہ وہ کانٹے دار ہوگا، انتہائی زہریلا، اور جب وہ بھوک کی وجہ سے اسے کھانے پہ مجبور ہوں گے اپنے اندر لے جائیں گے، وہ ان کے پیٹ میں جا کے ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھولے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اتنی پیاس لگے گی کہ وہ جو ہوں گے دوزخی پانی مانگیں گے، اس کے اوپر پھر انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی کیسے پئیں گے؟ جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ پیاسا اونٹ جو ہے، یہ اونٹ ویسے بھی
ڈھیر پانی پیتا ہے، اپنے 7 دنوں کی یا 10 دنوں کے لیے اکٹھا پانی پی لیتا ہے، اور اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اونٹ کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وہ پانی کیسے پیے گا؟ جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ اصل میں وہ جو کھانے نے آگ لگائی ہوگی اس کی وجہ سے، ذرا غور کریں، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ کھولتا ہوا پانی ان کی پیاس کو کیا بجھائے گا، اور وہ اسے پیتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، پیتے جائیں گے، منو پانی پی جائیں گے، لیکن وہ جو آگ لگی ہوگی، جو کھانے نے لگائی ہوگی زقوم نے، وہ ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، دوزخیوں کو غسلین ملے گا۔ غسلین کیا ہے؟ زخموں کی پیپ اور زخموں کی کانٹ چھانٹ۔ آپ کو پتہ ہے جب ڈاکٹر زخم کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کچا لہو ہوتا ہے، کچھ ہمارے جسم کے حصے ہوتے ہیں، اور کچھ پیپ ہوتی ہے جس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو یہ غسلین پینے کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ پیپ کی وادیاں چلیں گی، یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، پیپ کی وادیاں چلیں گی، اس میں اونٹ جتنے بڑے سانپ ہوں گے اور بچھو ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوزخ میں جگہ بڑی تنگ ہوگی، بڑی تنگ جگہ ہوگی، اور لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ زیقن مکانن زیقن، بڑی تنگ جگہ، ایک گرمی، ایک جگہ کی تنگی، اور مقرنین فی الاسفات، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، دوزخ کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے، وہ تو علیہم موصدا، ان کے اوپر بند کی ہوگی۔ بند کیسے کرنی ہے؟ آپ نے گوشت گلانا ہوتا ہے، آپ پریشر کوکر لگا کے اس کو بند کر دیتی ہیں تاکہ حرارت ساری اندر رہے، تو آپ یوں سمجھے کہ دوزخ کی جو آگ ہوگی وہ پریشر کوکر کے اندر، اسی طرح علیہم نار موصدا، آگ ان پر بند کی ہوگی۔ اندازہ کیجئے، یہ باتیں سوچیں، ان باتوں کو وقت دیں۔ ان باتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان باتوں کو سوچنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم سوچتے ہیں نہیں مجھے بڑا ڈر آ رہا ہے، مجھے بڑا ڈر آ رہا ہے۔ آپ کو ڈر آنا چاہیے، مجھے ڈر آنا چاہیے، شاید یہ ڈر ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اس کا جہنم کا ذکر بار بار کیا ہے، اور کس لیے کیا ہے؟ شاید اس ڈر کی وجہ سے ہی ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو وہ عذاب ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اور الفاظ کہے ہیں جو بڑے خوفناک ہیں، اور وہ جہاں پہ ایک جگہ پہ یہ سارے عذابوں کا ذکر آتا ہے اور ساتھ آتا ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، کچھ اور عذاب ایسے ہوں گے جو کہ اسی طرح کے ہوں گے، لیکن وہ تم انسانوں کو ابھی سمجھ نہیں آ سکتے، وہ وہاں ملیں۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اسی طرح کے کچھ اور جو ہوں گے انتقام، اور کچھ اور عذاب ہوں گے جو کہ دوزخ میں جائیں گے تو پھر دوزخیوں کو پتہ چلے گا۔ وہ ابھی دنیا میں اللہ اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارے چھوٹے سے دماغوں میں وہ بات نہیں گھسے۔ تو ایک ہی بات سوچ لیجئے، اب آج کل طاق راتیں آ رہی ہیں، ایک طاق رات آپ گزار آئی ہیں، اللہ سے ایک ہی پناہ مانگیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور جب آپ فاعف عنا کہیں تو کس بات سے معافی مانگیں؟ دوزخ سے، دوزخ کے عذابوں سے، دوزخ کی یہ جو مختلف قسم کی تکالیف سے۔ اس وقت اپنے دل میں یہ ساری باتیں یاد رکھیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، اور مجھے دوزخ کے ان عذابوں سے معاف فرما دے، مجھے ان دوزخ کے عذابوں سے بچا دے۔ رب اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں حشر کے عذاب سے بچا لینا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار۔ اس جو ہے حدیث جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس کو بار بار پڑھیے۔ اس حدیث کا نمبر 1430 ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ اور متفق علیہ حدیثوں میں جو تفاصیل آتی ہیں وہ بھی میں نے اس کے ساتھ اس کا اضافہ کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 1435۔ اب جہاں پہ اللہ کا عذاب ہے وہاں پہ سفارش بھی ہوگی، تو حدیث نمبر 1435 میں شفاعت کا ذکر ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن روز قیامت جہنم کی آگ سے رہائی پا کر امن اور اطمینان میں آ جائیں گے تو وہ دوزخ میں داخل ہونے والے اپنے بھائیوں کے بارے میں رب تعالیٰ سے بڑی شد و مد کے ساتھ مطالبہ کریں گے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے دوست کی حق کی خاطر جھگڑا کرتا ہے۔ یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے درمیان رکھی جائے گی اور مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گزر چکے ہوں گے، اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پل صراط سے ہی دوزخ کے اندر گر چکے ہوں گے۔ تو اس وقت مومن جو ہیں وہ جو بچ چکے ہوں گے وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے۔ کیا بحث کریں گے؟ حدیث میں سے دیکھیے، وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بڑی شدت کے ساتھ بحث کریں گے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے دوست کے حق کی خاطر جھگڑا کرتا ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، لیکن تو نے ان کو آگ میں داخل کر دیا ہے۔ غور سے سنیے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن تو نے انہیں آگ میں داخل کر دیا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ دوزخ میں نمازی بھی جائیں گے، دوزخ میں حاجی بھی جائیں گے، دوزخ میں روزے رکھنے والے بھی جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اصل میں انہوں نے کوئی اور فرائض پورے نہ کیے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ نہ دی ہوگی، انہوں نے وراثت کے بارے میں معاملے خراب کیے ہوں گے، انہوں نے طلاق کے معاملے خراب کیے ہوں گے، انہوں نے دوسرے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کیے ہوں گے، اور ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کے نماز اور روزے اور حج کے باوجود ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، بہت سے لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپرز ہیں، جن میں سے پاس ہونا ہر جنت میں جانے والے کے لیے ضروری ہے۔ اب کوئی شخص نماز کے کمپلسری پیپر میں تو پاس ہو گیا، روزے کے کمپلسری پیپر میں پاس ہو گیا، حج کے کمپلسری پیپر میں پاس ہو گیا، پڑوسی کو خوش رکھنے کے کمپلسری پیپر میں پاس نہ ہوا، وراثت دینے کے کمپلسری پیپر میں پاس نہ ہوا، یا اس نے زکوٰۃ کا کمپلسری پیپر جو تھا اس میں پاس نہ ہوا، تو آپ جنت میں جانے کے لیے تمام کمپلسری پیپرز میں پاس ہونا لازمی ہے۔ آپ دیکھیں، اب ہمارے بچے پیپر دیتے ہیں، سارے پیپروں میں نمبر بڑے اچھے ہیں، لیکن انگلش میں وہ فیل ہو جائے تو ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فیل۔ تو بہت سے آپ کے کمپلسری پیپرز ہیں جن میں سے آپ کو پاسنگ مارکس لازماً لینے ہیں۔ تو وہ کہیں گے، اے میں ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن تو نے ان کو آگ میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جن کو پہچانتے ہو نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے اور ان کے چہروں کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے چہروں پر آگ اثر نہیں کرے گی۔ ایک اور متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعضائے سجدہ جو ہوں گے ان پر آگ کو حرام کر دیں گے۔ یہاں پہ چہرے کا لفظ آتا ہے، وہاں پہ اسی کی ڈیٹیل اعضائے سجدہ سے ہے۔ اعضائے سجدہ میں چہرہ بھی آتا ہے، اعضائے سجدہ میں آپ کے جو ہیں ہاتھ بھی آتے ہیں، اعضائے سجدہ میں آپ کے دونوں گھٹنے بھی آتے ہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ جو اعضائے سجدہ ہوں گے ان پر آگ حرام ہوگی۔ یہ لوگ، باقی جسم تو جل جائے گا، لیکن ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کے گھٹنے، ان پر آگ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا وہ ان کو
دیکھ کر پہچان لیں گے، اور کسی کو آگ نے پنڈلیوں کے نصف تک جلایا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کیسے؟ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ گھٹنوں تک جل چکا ہوگا، جس کے گناہ کم ہوں گے اس کو جو پنڈلیوں کے نصف تک وہ جل چکا ہوگا۔ اور یہ لوگ ان کو نکال لائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ان مومنوں کو نکال لائے ہیں جن کے بارے میں تو نے حکم دیا تھا۔ الفاظ ذرا غور کریں، ہم ان مومنوں کو نکال لائے ہیں، ہم ان مومنوں کو نکال لائے ہیں، ایمان والے، نمازی، حاجی اور پرہیزگار لوگ، ہم ان کو نکال لائے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ، وہ لوگ اسے بھی نکال لائیں گے۔ پھر جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ اب یہ دیکھیے جی، جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے اسے نکال لو، یہ لوگ اسے نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آدھے دینار کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لو، یہ اس کو بھی نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس حدیث کی تصدیق کرنا چاہتا ہے وہ یہ آیت پڑھ لے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو کیا مطلب ہوا اس جگہ پہ؟ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکالنے کا حکم دیں گے۔ اب ایک بات میں آپ سے دوبارہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے، بھئی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا جس نے ذرہ برابر بھی ایمان ہوا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا؟ اتنی آگ بھگتنے کے بعد۔ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ پہلے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کو مومن پہچانتے ہوں گے، پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دلوں میں دینار برابر ایمان ہوگا۔ دینار اتنا بڑا سکہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں روپے کا پہلے آپ کو پتہ ہے اس کا سکہ ہوتا تھا، اب تو آج کل تو کاغذ کے نوٹ چلتے ہیں۔ تو پھر اللہ حکم دیں گے کہ نصف دینار جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، پھر جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اب اس عرصے، اس سارے پروسیجر کے درمیان کتنا وقت لگے گا وہ ہم نہیں جانتے، شاید 10 سال لگ جائیں اور وہ دوزخ میں 10 سال جلتے رہیں، شاید 50 سال لگ جائیں، شاید 1000 سال لگ جائیں، شاید 2000 سال تک لگ جائیں، کیونکہ قیامت کا دن اکیلا 50,000 سال کا ہے۔ اب اس 50,000 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے معاملے جو ہیں وہ سب کے معاملے ان کو انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کرنا ہے، تو لہٰذا اب ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کو دوزخ سے نکالتے جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے شاید 40,000 سال لگ جائے، اور مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ شاید 40 دن ہی لگ جائے، میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں نہیں بتائیں۔ ان معاملات کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، لیکن امکان تو اس چیز کا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، اگر فرض کیا ایک آدمی 1 سال میں بھی دوزخ میں رہتا ہے، کیا 1 سال تک دوزخ کی گرمی برداشت کی جا سکتی ہے؟ میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی کہا تھا ایسا کریں، آگ جلا لیں، آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنے سیکنڈ آپ آگ کی گرمی برداشت کرتی ہیں، اور یہ آگ کی گرمی دوزخ کی سے یہ ہماری آگ 70 گنا کم ہے۔ تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ذرہ برابر والا ایمان والا شخص جنت میں جائے گا ضرور، لیکن اتنے سال دوزخ میں عذاب بھگتنے کے بعد جائے گا۔ لہٰذا جو کوئی شخص ایسی بات کرے تو اس کی وضاحت ضرور کر دیا کرے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دی لانگ رن وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے، واللہ عالم وہ گناہوں کی سزا 10 سال 20 سال 10,000 سال ہے، وہ بھگتنے کے بعد وہ جائے گا جنت۔
تو یہ جو درمیان میں سزا والا خانہ ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب کی بات یاد رہتی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا، وہ بھی جنت میں جائے گا، بھی جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن یہ اس ڈیٹیل کے ساتھ جو آپ اس حدیث میں پڑھ رہی ہیں۔ اچھا جی، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ یہ آیت پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ اب وہ لوگ کہیں گے اے رب، ہمارے رب، ہم تیرے حکم کے مطابق مومنوں کو جہنم سے نکال لائے ہیں، اب تو وہاں وہی رہ گیا جس میں کسی قسم کی خیر اور بلائی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ذرہ برابر کو بھی نکال لیا، اب تو سارے وہاں پہ بد اور خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی، مومنوں نے بھی سفارش کر لی، اب صرف ارحم الراحمین باقی رہ گئے ہیں۔ ارحم الراحمین کون ہے بھائی؟ بولو، کون ہے ارحم الراحمین؟ اللہ رب العزت۔ یعنی اللہ اس وقت کہیں گے کہ فرشتوں نے سفارش کر لی، انبیاء نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین کی ذات باقی رہ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنا ایک لپ بھریں گے۔ لپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ کھول کے جس کو لپ بھریں گے، اور آگ سے ایسے لوگوں کی ایک یا دو مٹھیاں بھریں گے جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اور وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ایک تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک لپ یا دو لپ، ایک مٹھی یا دو مٹھیاں، مٹھی سے ذرا چھوٹے کا تصور آتا ہے، مٹھی یوں بند ہوتی ہے، ایک اور حدیث میں لپ آتا ہے، لپ یہ بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ لپ بنیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ظاہرہ کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خاص ان کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال دیں گے، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو آب حیات کے پاس لایا جائے گا، اور یہ پانی ان پر بہایا جائے گا، ان کا جسم سیلاب کے بہاؤ میں اگنے والے دانے کی طرح اگے گا، اور وہ موتیوں کی طرح ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ آب حیات جو ہے یہ دوزخ سے کے باہر پانی کی ایک نہر ہوگی، اس پانی میں ان کو ڈالا جائے گا، اس کا نام ہی آب حیات ہے۔ آب حیات کا مطلب ہے زندگی کا پانی۔ اب وہ جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ وہاں سے اگیں گے جیسے کہ پتا اگتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں جب ایک پتا اگتا ہے تو وہ کتنا نازک اور کتنا خوبصورت اور کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، تو ان کے جسم دوبارہ اگیں گے جیسا کہ ایک پتا اگتا ہے، اس کے جسم پر جلنے کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اب ان جسموں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالیں گے۔ ان جسموں کے ایسے جسموں کے ساتھ اللہ ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور ان کے گلے میں پٹے ہوں گے جن کے اوپر اوتقاء اللہ، اللہ کے آزاد کردہ کی سٹیمپ ہوگی۔ اب یہ جو اوتقاء اللہ ہیں، اس سے کیا مراد ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ ان کو ایک سمجھ لیں، ایک پہچان دے دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاص اللہ کے فضل و کرم سے آگ سے رہا ہوئے ہیں، اور یہ اس اوتقاء اللہ کی سٹیمپ کی وجہ سے ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہیں گے۔ تو ان کی گردنوں میں اوتقاء اللہ کی مہر ہوگی، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جو تمنا کرو گے یا جو چیز تم دیکھو گے وہ تمہیں دے دی جائے گی، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو وہ دینا ہے جو انسان کا دل چاہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جو تمنا کرے گا وہ انسان کو دے دی جائے گی، اور بعض نعمتیں اس سے بھی بڑھ کر ہوں گی، یعنی انسان کے مانگنے سے بھی بڑھ کر ہوں گی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں بڑے امن اور سکون سے رہ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے
ہمیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے کہ اس سے مزید اب ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تم سے راضی ہوں اور میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اس سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ایک اور دیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ دیدار الہی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ دیدار کراتے رہیں گے تب تک جنتی جنت کی کسی نعمت کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ انہیں اتنی لذت آئے گی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کہ جب تک اللہ تعالیٰ دیدار کراتے رہیں گے جنتی جنت کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ جو جنت کی عام نعمتیں ہیں، ان کے علاوہ اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر دیدار الہی اس سے بھی بڑی نعمت ہوگی۔ اب اس حدیث کو تو ہم نے پڑھ لیا اچھی طرح، ایک دو باتیں میں آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں سفارش کا ذکر آپ نے پڑھا ہے، سفارش کا جو موضوع ہے یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے ساتھ مومن جو ہیں، ایمان والے لوگ جو ہیں، ان کے اندر اس کے بارے میں بڑے غلط کانسیپٹس ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے جو مرضی کر لو، جیسی مرضی گناہوں سے بھرپور زندگی گزار لو، وہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے حضرت فاطمہ جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں گی، اور جب تک سارے لوگوں کو وہ جنت میں داخل نہیں کروا لیں گی وہ جنت میں جائیں گی نہیں۔ میری بہنوں، ایسی بات ذہنوں سے نکال دیجئے۔ سفارش جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سفارش سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حکم دیں گے کون شخص سفارش کرے گا، کون سفارش کرے گا، اور پھر دوسرا حکم ہوگا کس کے لیے سفارش کرے گا، پھر تیسرا حکم ہوگا کس گناہ میں سفارش کرے گا، اور چوتھا حکم ہوگا کس حد تک سفارش کرے گا۔ یہ سفارش ایسی کھلے عام نہیں ہے کہ ہر پیر فقیر اور ہر جس کے بارے میں ہمارا دل چاہتا ہے وہ اٹھے اور سفارش کرے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے وہ سفارش کر سکتا ہے۔ نمبر 2، فلاں شخص کے لیے کر سکتا ہے۔ اب کس کے لیے کرے گا؟ ظاہر ہے شرک کے لیے تو کوئی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں کے لیے تو شرک کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کس گناہ میں سفارش ہوگی اللہ یہ بھی اجازت دیں گے۔ جس شخص کا ریکارڈ اچھا ہوگا، نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے، اس کے لیے شاید اللہ اجازت دے دیں، اور کس گناہ میں اللہ اجازت دیں گے اور کس حد تک اجازت دیں گے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں، سورہ نبا میں اور کئی اور جگہوں پر بیان کی ہیں۔ اختصار کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتی، لیکن اتنی بات ضرور آپ سے کہوں گی کہ قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ اس دن نہ سفارش ہوگی اور نہ ہی جو ہے کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی بالکل نفی کر دی ہے، اور یہ جو ہے آیت الکرسی اس سے پہلی آیت میں ہے کہ اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن آیت الکرسی میں ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سفارش کی اجازت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کرے اس کے پاس ہاں اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ سفارش جو ہے یہ بڑی محدود ہوگی۔ تو یہ ذہن سے خیال نکال دیجئے کہ سفارش جی کھلے عام ہو رہی ہے اور جس کو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری سفارش کرے گا۔ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کسی کو بولنے کی اور ہلنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ سے بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، اذان کے بعد اذان کا جواب دیجئے اور جواب دینے کے بعد وہ دعا پڑھیے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ جو شخص یہ
پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ باقی اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کا پابند بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنائیے، اللہ تعالی ہم پر مہربانی کرے۔ حدیث نمبر 1450 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو خوش کرنے کے لیے اس کی اولاد کو جنت میں اس کے درجے تک پہنچا دیں گے، اگرچہ ان کے عمل کم ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں کمی نہ کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے بیٹوں کو انعامات سے نواز کر ان کے باپوں کی نعمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کسی کے درجے میں کمی نہیں کریں گے، ہاں بڑھا ضرور دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اولاد کی نیکی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنتی کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس سے وہ خوش ہوگا اور جس کی وہ تمنا کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے انسان کے اندر ایک فطری آرزو ہوتی ہے، میری اولاد بھی میرے ساتھ ہو۔ اولاد کا درجہ کم ہوگا، اللہ تعالیٰ اولاد کے درجے کو بڑھا دیں گے اور بڑھا کے باپوں کے پاس لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے باپوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہاری اولاد کو انعامات سے نوازا ہے، لیکن تمہاری نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی کے درجے میں کمی تو نہیں کریں گے، ہاں نعمتوں میں اور درجوں میں اضافہ ضرور کر دیں گے۔ اور میں اس موقع پر خواتین سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میاں بیوی میں سے شوہر زیادہ نیک ہے اور بیوی کم نیک ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی کو، لیکن بیوی تھی مومن، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلی گئی، داخل ہو گئی، خامن کا درجہ بہت اونچا ہے، بیوی کا درجہ جو ہے تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ بیوی کو درجہ بلند کر کے خامن کے پاس اس کو لے جائیں گے، اور وہ پھر اس کا درجہ کون سا ہوگا؟ جو اس کے نیک خامن کا ہوگا۔ جیسے ازواج مطہرات جو ہیں یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ کے رسول کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر، مقام محمود پر، جس کے لیے ہم ان کے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو اس مقام پر اللہ کے رسول تو پہنچیں گے اپنے درجے کی وجہ سے، کیونکہ آپ سید الانبیاء ہیں، لیکن ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے درجے بلند کر کے ان کو بھی اسی درجے تک پہنچائیں گے جس درجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہیں ازواج، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، اولاد کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا درجہ کم نہیں کریں گے، ہاں درجہ بڑھا ضرور دیں گے۔ حدیث نمبر 1451 حضرت جابر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنتی لوگ بہت قسم کے کھانے کھائیں گے اور بہت سے مشروبات پئیں گے، لیکن نہ وہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ہی بلغم آئے گی۔ اب یہ ہے جنتیوں کی زندگی، یہ ہے جنتیوں کی زندگی کہ جنتی نہ تھوکیں گے، نہ ان کو بول و براز آئے گا، نہ بلغم آئے گی، نہ عورتوں کو حیض آئے گا۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو پاکیزہ بیویوں میں سے ایک یہ بات تو بھی ہے کہ ان کے ساتھ حیض و نفاس کی نجاست نہیں ہوگی، تو وہ لوگ نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ بلغم آئے گی۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر کھانے کا کیا بنے گا؟ یعنی پھر کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ دنیا میں تو ہمارا کھانا ہضم ہونے کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر کھانے کا کیا بنے گا، وہ کیسے ہضم ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا، اور پسینہ بھی اتنا خوشبودار ہوگا جیسے مشک ہوتی ہے۔
تو ایک دفعہ پسینہ آئے گا اور اس ایک ڈکار آئے گا، ڈکار کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہو جائے گا، پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ بھی بڑا خوشبودار مشک جیسا مشک بار ہوگا اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور ان کے اندر تسبیح و تکبیر سانس کی طرح ڈالا جائے گا، جیسے ہمیں سانس آٹومیٹکلی آتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، ہم سوئے ہوئے ہوں، ہم بے ہوش بھی ہوں، تب بھی آپ کو پتہ ہے سانس آتی رہتی ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنی تسبیح اور تحمید سانس کی طرح ان کو الہام کر دیں گے، وہ ہر لمحے اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہیں گے۔ اب جو جنتی لوگ ہوں گے ان کا قد 60 ذراع کا ہوگا۔ ایک ذراع جو ہے 2 میٹر کے برابر ہوتا ہے، 30 میٹر قد ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں، 30 میٹر قد ہوگا، حضرت آدم جتنا، اور خوبصورت ترین ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت یوسف کی شکل میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ تو تمام جنتی 60 ذراع لمبے ہوں گے، 30 میٹر لمبے ہوں گے آپ کی آسانی کے لیے، اور حضرت یوسف کی شکل میں ہوں گے، 30 سال کے بھرپور جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، اور نہ تھوکیں گے، نہ ان کو کوئی گندگی لاحق ہوگی۔ کھانا جو ہے ایک ڈکار کے ساتھ اور خوشبودار پسینے کے ساتھ ہضم ہو جائے گا، اور مزید کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ہیں جنتیوں کی زندگی، سانس کی طرح اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کریں گے۔ حدیث نمبر 1452 عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی روئیں گے اور ان کے اتنے آنسو بہیں گے کہ اگر ان میں کشتی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے۔ اب دوزخ کیا ہے؟ سب سے کم جو اہل دوزخ کا عذاب ہوگا اس شخص کو ہوگا جس کو آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور ان 2 جوتوں کے ساتھ اس کا دماغ ابلنے لگ جائے گا۔ میری بات دوبارہ سنیے، دوزخ میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو سارا دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کو صرف اتنا عذاب ہوگا کہ اس کے پاؤں کو عذاب ہوگا، اور پاؤں کو بھی عذاب کیسے ہوگا؟ اسے آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ اب ان 2 جوتوں کی گرمی کے ساتھ ان کی تکلیف اس کو اتنی ہوگی کہ جوتے تو پاؤں میں پہنے گئے ہیں، اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے جلے گا، یہاں تک کہ سر جو کہ جسم کا سب سے اونچا حصہ ہے، سب سے بلند مقام ہے، وہ بھی ان جوتوں کی حدت کے ساتھ، ان کی حرارت کے ساتھ کھول لے گا جیسے پانی کھول رہا ہوتا ہے۔ یہ سب سے کم عذاب ہوگا جو جہنم کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، لباس بھی آگ کا ہوگا، اور اس کے بعد ان جو ہیں دوزخ کے اور عذاب بھی ساتھ ہوں گے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ دنیا کی آگ ہی ہم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جو دوزخ کی اس کو برداشت کر رہے ہوں گے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ حشر کیا ہوگا۔ دوزخ کی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ رو رو کے ان کی یہاں پہ نشان پڑ جائیں گے، آنکھوں کے نیچے یہاں نشان پڑ جائیں گے۔ اب جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے، وہ خون بہے گا، اور اتنا روئیں گے، ان کے اتنے آنسو بہیں گے کہ ان آنسوؤں میں اگر کشتی چلائی جائے تو کشتی بھی چل پڑے۔ ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب جہنم، ربنا وقنا عذاب جہنم۔ اللہ ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا، اللہ ہمیں اپنی دوزخ سے بچا لینا، اپنی جنت میں داخل فرما دینا۔ ہر مومن کو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ایک دن میں 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اے میرے رب، تیرا فلاں بندہ مجھ سے
تیری پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو پناہ دے دے۔ تو لہٰذا جب آپ 7 دفعہ جہنم سے پناہ مانگیں تو جہنم بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے، جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو اسے مجھ سے پناہ دے دے۔ تو ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب جہنم، ربنا وقنا عذاب جہنم۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ حدیث نمبر 1464، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں ہر لوگ جمعہ کو آیا کریں گے، اس میں ڈیروں کستوری ہوگی۔ کستوری کیا چیز ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو، اس کو مشک بھی کہتے ہیں۔ اب مشک جو ہے یہ ہرن کے نافے سے نکلتی ہے اور اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعہ کو آیا کریں گے، اس میں ڈیروں مشک ہوگی، شمال سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں میں مشک کی خوشبو بکھیر دے گی، وہ خوشبو میں بس جائیں گے، ان کے جسموں سے بھی خوشبو آئے گی اور ان کے کپڑے بھی خوشبو میں بسے ہوں گے، جن سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، اللہ کی قسم تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہو، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد پہلے سے زیادہ حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ تو لہٰذا جنت میں بھی جمعہ بازار لگا کرے گا اور اس میں جنتی لوگ جایا کریں گے، وہاں جانے سے حسن میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کے پیچھے جو ان کے اہل و عیال ہوں گے ان کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جنت میں جو جنتی جو ہیں بہت بڑے بڑے موتیوں کے محل میں رہ رہے ہوں گے۔ ہر جو موتی کا محل ہے یہ 60 میل بلند ہوگا۔ ذرا سوچیں، دنیا میں چھوٹا سا موتی ہمیں مل جائے، اتنا سا موتی ہمیں مل جائے، ایک سمجھ لیجئے آدھے انچ کا یا اس سے بھی چھوٹا، تو ہم سمجھتے ہیں بہت قیمتی ہے۔ وہاں پہ کیسے موتیوں کے محل میں جنتی رہ رہے ہوں گے؟ وہ موتی جو ہے 60 میل بڑا ہوگا اور اس 60 میل موتی کا جو جوف ہوگا اس کے اندر جنتیوں کی رہنے کی جگہیں ہوں گی، اور اس محل کی کئی اطراف ہوں گی جس میں اس جنتی کے کئی اہل ہوں گے، اور وہ ویسے تو ٹرانسپیرنٹ ہوں گے لیکن باہر اندر والے لوگ تو باہر دیکھ سکیں گے، باہر سے اندر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو جنتی جو ہے اپنے اس محل میں اپنے کئی بیویوں کے پاس جائے گا اور وہ تمام اس محل کے اندر موجود ہوں گے۔ حدیث نمبر 1468، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال مسافت کا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی ہے۔ اب یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بڑی ہے۔ جنت کے دروازے جہنم سے زیادہ ہیں۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب یہ دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ یہ دروازے اتنے بڑے ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے ایک دروازے کے 2 پٹ ہوتے ہیں، 2 پٹ ہوتے ہیں۔ اب 2 پٹوں کے درمیان تھوڑی سی درار ہوتی ہے، جو بالکل جب ہم دونوں پٹوں کو بند کرتے ہیں تو بالکل اکٹھے یکجان لگتے ہیں۔ اب یہ جو 2 پٹوں کے درمیان کی جو فاصلہ ہے
یہ 40 سال مسافت کا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے پٹ کتنے بڑے ہوں گے اور اس کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، جنت کا دروازہ ہوگا، دروازے کے 2 پٹ ہوں گے، اور 2 پٹوں کے درمیان جو تھوڑی سی دراڑ ہوتی ہے، یا تھوڑی سی ہمیں وہاں سے روشنی کی ایک لائن نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ فاصلہ 40 سال کی مسافت کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو السابقون السابقون ہیں وہ ان کی تعداد 70,000 ہوگی، اور ان کے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 لوگ ہوں گے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں ایٹ اے ٹائم جنت کے باب الایمن سے داخل ہوں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوں گے۔ تو اسی سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ لاکھوں لوگ ایٹ اے ٹائم اکٹھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ اکٹھے داخل ہوں گے، تو دروازہ اتنا بڑا ہوگا نا کہ وہ اکٹھے کے اکٹھے سارے باب الیمن سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جنت خود کتنی وسیع ہوگی۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی، جنت کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، جنت کا گارا مشک کا ہوگا۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی، جنت کی 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، جنت کا گارا مشک کا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کلام کرو، کوئی بات کرو۔ تو جنت نے کیا کلام کیا؟ جنت ذرا غور سے سنیے۔ جنت نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جنت نے یہ کلام کیا، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ کو یہ نقطہ بھی ملا کہ جنت میں جانے والوں کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نمازوں میں عاجزی کرنا، نمازوں میں عاجزی کرنا، خشوع و خضوع سے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ اور جب جنت نے یہ کلام کیا قد افلح المؤمنون، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اے جنت تجھے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ کیا خیال ہے، جنتی لوگوں سے بھی بڑا کوئی بادشاہ ہے جس کو جنت کی نعمتیں مل جائیں؟ جنتی لوگوں سے بھی کوئی بڑا بادشاہ ہو سکتا ہے جس کو جنت کی نعمتیں مل جائیں؟ حدیث نمبر 1477، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھ سکیں گی۔ اب جنت کی اتنی نعمتیں ہم نے پڑھ لی، جنت کے اتنے بلند مقامات ہم نے، ان کے تفصیل ہم نے دیکھی۔ اب جنت میں جانے کے لیے کون سے اعمال چاہیے؟ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی اس جنت میں داخل کرے گا؟ تو حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ کیا مطلب؟ دوزخ میں نہیں جائیں گی، اور جب دوزخ میں نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ جنت میں۔ 2 ہی تو مقام ہے، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ تو 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی۔ یہ ہے جی وہ پہلی آنکھ جس پہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حرام ہے، یا جو دوزخ کو نہیں دیکھے گا۔ رجلن ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا تھا، اب اللہ کو یاد کر رہا تھا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی نعمتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین دیے، اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت مجھے عطا کی، میں اللہ کے حقوق، اللہ کے فرائض ادا نہ کر سکا، میں اللہ کی عبادت ایسی نہ کر سکا جیسی کرنے کا حق تھا۔ اللہ نے اپنی نعمتیں مجھ سے کبھی بھی نہ روکیں، لیکن میں کبھی بھی اللہ کی کما حق ہو فرما برداری نہ کر سکا۔ یہ سوچا اور اس کے آنسو بہ نکلے۔ تو ایسا شخص جو ہے
وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اس شخص کی آنکھ دوزخ کی آگ کو نہ دیکھے گی۔ تو لہٰذا کیا کیا کریں؟ اکیلی بیٹھ جایا کریں اور اللہ کے ڈر سے رویا کریں۔ کیسے رونا آئے گا؟ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ بیٹھیں، اللہ کی نعمتیں سوچیں، اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اللہ نے کون کون سی نعمت دی ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے گھر دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اللہ نے دل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ نے اولاد دے رکھی ہے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت زندگی دے رکھی ہے، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اور میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ سوچا کریں بیٹھ کے اور اپنے گناہوں پہ رویا کریں۔ تو جب انسان اپنے گناہوں پہ روتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت میں وہ دوزخ کی آگ کو نہیں دیکھے گا، اور ایسے شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، جہاد کے لیے مسلمانوں کی سرحد پر اس نے اللہ کے راستے، اللہ کی خاطر پہرا دیا، تو ایسی آنکھ بھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی۔ اب جو جہاد ہے اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، میں سوچتی ہوں دنیا کے معاملوں کا ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے، فلاں جگہ نوکری کریں تو اتنی تنخواہ ملتی ہے، اور فلاں جگہ جائیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو دین ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم ایک دوپہر اللہ کے راستے میں نکل آؤ، ایک صبح نکل آؤ، ایک شام نکل آؤ، تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن میں 2 پہر ہوتے ہیں، فجر سے لے کے زوال تک، اور زوال سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو جو شخص ایک پہر اللہ کے راستے میں نکلے وہ دنیا اور ما فیہا سے اس کا اجر زیادہ ہے۔ آپ کہیں گی ہم عورتیں ہم کیا کریں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں۔ نیت تو ہو، ارادہ تو ہو کرنے کا، شوق اور تڑپ تو دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے راستے رکھے ہیں جو ہمیں سیدھے جنت تک لے جاتے ہیں۔ تو وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنا منع کیا تھا، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا تھا، وہ آنکھ ان چیزوں سے بچتی رہی۔ اس نے اپنی آنکھ کو ان غلط چیزوں میں دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، وہ ان سے اعراض کرتی رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مثال کے طور پہ غیر محرم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے روکا ہے، اس آدمی نے اپنی آنکھوں کو اس وقت بچا لیا اس گناہ سے۔ اسی طرح ایسے گناہ جن سے اللہ نے منع فرمایا وہ ان کے قریب تک نہ پھٹکا۔ تو یہ 3 آنکھیں ہیں جو کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو نہ دیکھیں گی۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور تیسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے چشم پوشی کی۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے کا ایک اور راستہ میں آپ کو بتاؤں۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا اجر 10 گنا ہے، اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیجیے اور لوگوں کو قرض حسنہ بھی دیجیے۔ یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ حدیث نمبر 1479، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آخری جنتی کو
اللہ تعالیٰ 11 دنیاؤں جتنا عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے آپ کو جنت کی وسعت کا اندازہ ہوا۔ اب جنت کی اونچائی کتنی ہے؟ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ بھی ہمیں ایک حدیث میں بتایا گیا۔ جنت اور زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تو جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنا فاصلہ جنت کے 2 درجوں کے درمیان ہے۔ آپ یوں سمجھیے جنت کے پہلے درجے اور دوسرے درجے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر جنت کے دوسرے اور تیسرے درجے کے درمیان 500 سالوں کا فاصلہ ہے، تیسرے اور چوتھے درجے کے درمیان 500 سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ جنت بلندی میں کس حد تک ہوگی، اس کی وسعت اور اس کی بلندی کا آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ فردوس ہے، فردوس ہے۔ وہاں سے 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس درجے کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ کس درجے کے اوپر؟ جنت الفردوس کے اوپر۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور یہیں جنت الفردوس میں ہی مقام محمود ہے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کا نام وسیلہ ہے، اسی کا نام فضیلہ ہے، اور اسی کا نام مقام محمود ہے۔ اور یہ مقام عرش کے نیچے جنت الفردوس کا بلند ترین مقام ہوگا۔ اس درجے کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر تیرا حکم ہے، میرے سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس دے دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس دے دے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، اللہ بس تو اپنی رحمت سے میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ تو تیرا اپنا حکم ہے، ہم تیرے حکم کو مانتے ہوئے تیرے سے جنت الفردوس مانگتے رہے، ورنہ اپنا دامن بالکل خالی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرما دے، اپنی رحمت سے دوزخ سے بچا لے، اپنی جنت میں داخل فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بچے بھی جنت میں ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو ہیں وہ ان کی کفالت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم